تو ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو خود کے کمرے میں تنہائی ہو تو تنہائی انسان کو کاٹ کھاتی ہے، خود کے کمرے میں تنہائی ہو تو تنہائی وحشت پیدا کرتی ہے، خود کے کمرے میں تنہائی ہو تو تنہائی بے چینی اور بے قراری پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کو بھول کر کے گناہ کرنے والوں، دنیا سے جی لگانے والوں، گناہوں کے اندر رات و دن گزارنے والوں، ذرا قبر کا اندازہ تو کرو۔ وہ قبر جو کمرے کی طرح نہیں ہے، وہ قبر جس میں کشادگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قبر کا حال تو یہ ہے کہ وہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں تو انسان کا حال کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں میرے نوجوان کھڑے ہوئے بھی ہیں، دائیں بائیں بھی ہیں، سامنے آگے پیچھے بھی ہیں۔ میں بتاؤں، اللہ اکبر، اپنے آپ کی فکر کر لو، اس دنیا سے بہت جلدی کوچ کرنا ہے، قافلہ تیار ہے، بانگیں درا ہو رہی ہے، کوئی پکارنے والا پکار پکار کر کہہ رہا ہے تیاری کر لو، تیاری کر لو، لمحہ لمحہ غنیمت ہے، پتہ نہیں یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ زندگی کا کب بجھ جائے، سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں روح کا رشتہ کس وقت ٹوٹ جائے اور پھر قبر کی طرف سفر کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، وہ سفر اتنا طویل ہے، اتنا طویل سفر انسان نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ذرا اندازہ تو کرو، اے میری قوم کے جوانوں، اگر یہاں سے اجمیر شریف تک جانا ہو، یہاں سے ممبئی جانا ہو، اے سی والی کار چاہیے، کار دیکھ لو اے سی ہے کہ نہیں ہے، موسم گرمی کا ہے، ٹائر چیک کر لو، اللہ اکبر، ویلوں کو چیک کر لیا جائے کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، مشین اچھا ہے یا خراب ہے، ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، کہاں رکیں گے، کہاں کھائیں گے، کون سا لباس ہوگا، ساری چیزیں ہیں۔ نادان ممبئی اور اجمیر معلیٰ کے سفر کے لیے اتنی تیاری کی فکر ہے، اگر اس سفر کے اندر کوئی تکلیف بھی ہو گئی تو فون کر کے دوستوں کو بلایا جا سکتا ہے، بھائیوں کو پکارا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی نہ آئے تو لوگ اتنے ہمدرد ہیں اس ہندوستان کے اندر کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں، نہ جان پہچان ہے نہ تعلقات ہے، لیکن پھر بھی مدد کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں بائک سے جو ہے تقریباً 125 کلومیٹر کے پروگرام میں جا رہا تھا، پلسر پہ تھا، 10 بجے تک کے پرمیشن تھا، ناسک کے قریب ایک علاقہ وزر ہوتا ہے، میں وہاں جا رہا تھا، وہاں کے لوگ بار بار فون کرتے تھے جلدی آئیے جلدی آئیے، اور پھر میں اپنے ساتھی کو آگے جو بیٹھے تھے ان کو جو ہے وہ ہاتھ مار کے کہتا جلدی چل پروگرام ختم ہو جائے گا، ان کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بالآخر ایک شخص سے ٹکرا گیا، ہم لوگ گر پڑے، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت میرا ساتھی مجھے اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا ہندوستان کے لوگوں کے اندر پیار اور محبت، وہاں کے لوگوں سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، والے نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہی گرتے ہوئے دیکھا فوراً اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سفر میں مصیبت آئے تو دوسرے لوگ بھی مدد کر دیتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی امداد کر دیتے ہیں، دوست اور یار بھی اگر موجود ہو تو امداد کر دیتے ہیں۔ جس سفر میں مدد آنے کی امیدیں ہیں، اس سفر کی ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کا جو سفر ہے، اللہ اکبر، وہاں ماں بھی مدد نہیں کر سکتی، وہاں باپ بھی مدد نہیں کر سکتا، وہاں بھائی بھی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اندر اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ صرف آپ کے اعمال ہے، اعمال۔ ایمان لانے کے بعد کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قبر میں اعمال کام آئیں گے، مگر اللہ اکبر، یہاں حال یہ ہے، رات کے 3 بجے تک نکڑوں پر بیٹھ کر جگنے والی قوم فجر کی نماز کو ترک کرتی ہے۔ سن لو، وہ قبر جس کے اندر کروٹ بدلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کفن بھی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ کفن نہیں رہ جاتا، کفن بھی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو سچے کا فرمان ہے، یہ تو صادق و مصدوق کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کرو، جس کا کفن بھی آگ بن جائے، جس کا کفن بھی آگ میں تبدیل ہو جائے، جس کی پوری قبر جنت کے جہنم کے
کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے، پوری قبر میں آگ بھڑکتی ہو، اس وقت اس کا کیا بنے گا؟ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ موبائل پر گیم کھیلیں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ جنگلی رمی کھیلیں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ جوا کھیلیں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ شراب پئیں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ نشہ کریں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں پہ ظلم کریں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ماں باپ کی بد دعا لیں گے، ماں باپ کا دل دکھائیں گے۔ حیرت کی بات ہے، دنیا میں تو اس لیے آئے تھے کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو راضی کریں گے، نیک عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے۔ ہائے، ہم نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، پوری زندگی تباہ کر دی، پوری زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوش کے ناخون لو، اگر آج ہوش نہ آیا تو جب روح حلق میں اٹکے گی آخری دم، اس وقت انسان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، اس وقت انسان پچھتائے گا اور فرشتے اس کو کہیں گے نادان، اب تیرے پچھتانا تجھے کام نہ آئے گا، اگر پچھتانا تھا تو تو نے دن کو پچھتا لیا ہوتا، صبح کو پچھتا لیا ہوتا، جوانی میں پچھتا لیا ہوتا۔ ذرا غور تو کرو ہماری زندگی ہم نے کہاں لگا رکھی ہے۔ تین باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ آج ہمارے جوانوں کو نماز کا ٹائم نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، نماز دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں مولانا نماز سے کیا ملتا ہے؟ مولوی لوگ نماز پہ بہت زور دیتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی نہیں دے رہا ہے، مولا نے سب سے زیادہ جس عبادت کا حکم دیا، مولوی کی نہیں مولا کی بات ہے، مولا کی۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، نماز کا حکم پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے دیا، 700 مرتبہ۔ اتنی کسی عبادت پر اللہ نے زور نہیں دیا جتنا اللہ نے نماز پر، اور سب سے زیادہ ہم کسی چیز سے غافل ہے، نماز۔ ایک بات کہوں، چپتی بھی برا لگے تو معاف کر، میں جلوس کا، جلسوں کا، نیاز کا مخالف نہیں، ہو بھی کیسے سکتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں، اگر نیاز کرنے کی بات آئے تو ہم 40 دیگ گلی میں لگا سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی بات آئے ہم کہاں ہیں؟ یاد رکھنا، میں نیاز کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال نیاز کسی کی بھی ہو وہ نفل ہے۔ توجہ کر، نیاز کسی کی بھی ہو وہ نفل ہے اور نماز فرض ہے۔ ہم نے پوری توجہ نیاز پر دی، نماز پر کب توجہ؟ نیاز اور نماز کو اللہ نے جوائن کر کے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، دیکھو جو نیاز کا مذاق اڑاتے ہیں میں ان کے ساتھ بھی نہیں، اور جو نماز چھوڑ کر صرف نیاز کی بات کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بھی نہیں۔ میرا مسلک اعتدال ہے، ہم نیاز والے بھی ہیں، ہم نماز والے، کیونکہ قرآن نے نیاز اور نماز دونوں کو ساتھ میں بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا تو اللہ جنتی اور جہنمیوں سے بات کرائے گا، اور جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، اور جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ جو امام جعفر صادق کی نیاز کا مذاق اڑاتے ہیں، جو رسول اللہ کی نیاز کا مذاق اڑاتے ہیں، جو امام موسیٰ کاظم کی نیاز کا مذاق اڑاتے ہیں، جو غوث و خواجہ مخدوم کی نیاز کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن سے وہ ذرا توجہ کریں۔ اللہ پاک جنتیوں کو حکم دے گا، پوچھو ان سے کہ یہ جہنم میں کیسے آگئے، ما سلککم فی سقر، تم اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آگئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آگئے۔ اب پتا چلا کہ الحمدللہ جو سچا مومن ہے وہ وقت نماز
نماز بھی پڑھتا ہے اور جب وقت نیاز آتا ہے تو نیاز کر کے غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نماز پر توجہ دو، اس لیے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا رسول اللہ کے دور میں ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ بات طویل نہ کروں کیونکہ 3 باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات، اگر اپنی ذات کو سنوارنا ہے نماز پڑھو۔ نماز سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، نماز زندگی کو بدلتی ہے، نماز چینج کرتی ہے۔ جس کو بھی ہمیں بدلنا ہوتا ہے ہم اس کو پہلی بات نماز کی کرتے ہیں۔ میں لوگوں کو جب بھی ملتا ہوں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر دیندار بننا ہے، بدلنا ہے، پہلے نماز پڑھو، نمازی بنو، دینداری خود بخود آئے گی، کیونکہ قرآن کہہ چکا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ ایک نوجوان کی شکایت آئی، یا رسول اللہ یہ جوان گناہ بہت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، گناہ کرتا ہے؟ تو کہا حضور نماز بھی پڑھتا ہے۔ فرمایا انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے ضرور روک لے گی۔ اور چند دن گزرے تھے کہ اس جوان کی زندگی میں انقلاب آیا اور وہ بدل گیا۔ صحابہ نے کہا حضور اب تو گناہ چھوڑ چکا ہے۔ کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی نماز ایک دن اس کو گناہ سے ضرور۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہو، اپنے مریدوں کو مشائخ اگر دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے شاگردوں کو اگر استاد دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اپنے ماتحتوں کو سرپرست دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، نماز کی تلقین کرو، نماز کی تلقین کرو، خوب محنت کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ نماز میں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم نماز میں کیا نہیں ملتا یہ بتاؤ۔ جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے، توجہ کرنا، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اگر میرا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ بندہ اگر 1 سیکنڈ میں اللہ کا قرب چاہتا ہے ادھر پیشانی کو زمین پہ رکھے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ قرب کیا؟ ارے اللہ اکبر، شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، مجرم تھا، گنہگار تھا، پاپی تھا، کیسا بھی تھا، لیکن خلوص کے ساتھ سر کو سجدے میں رکھا، نبی نے بشارت دے دی اب تو نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ نعرہ تکبیر۔